शेडिंग में कमी ज़रूर वाक़ हुई है, लेकिन मैं कतन ऑनरेबल नूर आलम खान साहब की बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और ख़ुद मैं जनाब नूर आलम खान साहब को इनवाइट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आके हम बताएंगे और मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको भी मैं इंशाअल्लाह बुलवाऊंगा। हकीकत ये है जनाब स्पीकर कि जब हमने 3.5 हफ्ते पहले इक़्तिदार संभाला, एक झुर्लू की पैदावार और धांधली की पैदावार हुकूमत से आईनी तरीके से इस मुल्क की जान छुड़वाई, तो फैक्ट ये है कि मुल्क के अंदर जो बिजली पैदावार करने वाले जो प्लांट नस्ब हैं उनकी कैपेसिटी डिमांड से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। और इसका जनाब स्पीकर थी $3 पर यूनिट उन्होंने गैस नहीं मंगवाई और महंगा तेल मंगवाते रहे। और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो जो तेल ऑयल माफिया है, कार्टेल है, वो हुकूमत के नर्व्स पे छाया रहा और इस तरह सस्ती तरीन गैस हमने नहीं खरीदी और अरबों रुपए का नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया। इसके अलावा आप जानते हैं, आप माशाल्लाह मिनिस्टर, आप वाटर एंड पावर भी रहे हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है कि साल में इन प्लांट्स की रिपेयर मेंटेनेंस होती है। पिछले दौर में मियां नवाज शरीफ अच्छी तरह इल्म है कि एसओपी बनाया गया था कि इनकी जो मरम्मत है, रिपेयर मेंटेनेंस, उसको सर्दियों में कराया जाए ताकि लोगों को लोड शेडिंग ज़्यादा तंग ना कर सके। मगर शूमी उसको सर्दियों में कराया जाए ताकि लोगों को लोड शेडिंग ज़्यादा तंग ना कर सके। मगर शूमी किस्मत क्या कीजिए इस नालायक तरीन और करप्ट हुकूमत का कि जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की और गर्मियों में वो प्लांट्स बंद थे, जिसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलवा रहे हैं। और गैस का भी हमने बिलाखिर इंतज़ाम किया है और इसके टेंडर हमने किए और इसकी गैस के हमने जहाज़ ख़रीदे हैं। इसके अलावा जनाब स्पीकर, आप यकीन करें कि 5,500 अरब रुपए का जो डेफिसिट है, जो गैप है इस वक्त फिजिकल डेफिसिट, वो तारीख का सबसे ज़्यादा वो डेफिसिट है। और इन 3.5 पौने 4 सालों में जनाब स्पीकर जो 2018 में पाकिस्तान के जो मजमूई जो कर्जा जात थे, इन पौने 4 सालों में उसमें 80-85% इजाफा कर दिया गया। कर्जे ले लिए गए, मगर एक नई ईंट ना नूर आलम खान साहब के हल्के में नज़र आएगी, ना पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नज़र आएगी। और इस हुकूमत, उस हुकूमत ने कर्जे लेकर पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी मॉर्टगेज कर दिया है। इससे बड़ी जनाब स्पीकर इस मुल्क की बदकिस्मती को और हो नहीं सकती। और फिर कौम का वक्त ज़ाया किया गया, दिन रात चोर और डाकू का जो इन्होंने दिन रात राग अलापा, उससे आज कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है, जहर घोल दिया गया है। और कल पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो कल बात की है वो जनाब स्पीकर वो हौलनाक है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये कहा कि नवाब सिराजुद्दौला के जो थे जो सिपा सलार, वो निकले, वो मीर जाफ़र और मीर सादिक, उसकी बराह रास्त हमारे इदारों के ऊपर इस शख्स ने ये बात करके, और ये पाकिस्तान के, मैं
کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس پریس کے لوگوں سے میں ملا اور میں نے بتایا کہ وفاداری اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command, honorable speaker، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا۔ خط NSC میں پڑھا بھی گیا، اور پھر جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں جو آخری جملہ ہر بات کہہ دیتا ہے کہ سازش کا کوئی دور دور تک کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی نشان ہے۔ اب اگر دھمکی کی بات کی جائے تو جناب اسپیکر ہینری کسنجر نے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے کیا کہا تھا، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دھمکی کے حوالے سے جب 9/11 ہوا تو آرمیٹیج نے، جو امریکی جو اس کو آفیشل تھے، انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے جو آفیشل تھے کیا دھمکی دی تھی، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر دھمکی کی بات کی جائے جناب اسپیکر، تو پھر 1970 میں مرحوم یحییٰ خان کو اور جو روسی جو قیادت تھی وہ کیا انہوں نے دھمکی آمیز خط بھی لکھا اور باتیں بھی کی۔ اور اگر دھمکی کو لے لیں تو ہر روز ہم ہندوستان کی حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تو کیا وہ سازش ہے؟ خود عمران نیازی نے یہ کہا تھا کہ مودی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اس نے پھر فون تک نہ لیا، اور پھر اپنا الحاظ قیاس۔ یہ دھمکی کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں سازش کا عنصر جناب اسپیکر کہاں سے نکلا۔ مگر کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے، میں نے کل بھی میں نے جو آپ سے عرض کر رہا تھا ابھی 5 منٹ پہلے کہ کل میں جب آنریبل جرنلسٹ کو ملا جو یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے، میں نے کہا کہ جو یہ تمام باتیں کر کے میں نے کہا کہ میں نہ سازش کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے، نہ کوئی اور بات کر رہا ہوں، شارٹ آف دیٹ آپ جو بھی کہہ لیں۔ لیکن کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا، جہاں پر آج شہروں کے شہر آج قبرستان کا وہ منظر دکھا رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر مارے گئے اور وہاں پر تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ خدارا یہ خداداد ملک پاکستان، حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک اور لاکھوں مسلمانوں کی جو انہوں نے قربانیاں دی، ان کے خون کے بدلے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ آج اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے، آپ کو 3.5 سال انہوں نے، میں جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور اس معزز ایوان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا خوف تردید کے 75 سال میں اس مقتدر ادارے نے پاکستان کی کسی حکومت، کسی وزیر اعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے باوجود بھی نہ کچھ سیکھا، نہ کیا، نہ کارکردگی، نہ خدمت کی قوم کی۔ یہ سپورٹ اس ادارے نے جو عمران خان کو دی ہے، 75 سال میں نہ اس کی مثال ملتی ہے، نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ میں تو ایک لائٹر وے میں کہا کرتا تھا اور کہتا ہوں کہ اس کی جتنی سپورٹ
اس لاڈلے کو ملی، اگر 20% یا 30% آپ کو یا کسی اور کو یا ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس ملک کو اس طرح جس طرح جہاز اڑتا ہے اس طرح لے چلتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مگر اس تمام تر سپورٹ کے باوجود یہ بری طرح ناکام ہوا. اور آج نہ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. یہ روش یہ کہاں کی روش ہے؟ اور جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو اس نے زبان استعمال کی ہے، اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نخواستہ اس ملک میں ایک بہت زیادہ ایک بھوچال آ سکتا ہے. یہ اس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو جمہوریت ہے جس کے نتیجے میں آج آپ اسپیکر کے اس منصب پر بیٹھے ہیں اور یہ تمام آنریبل ممبرز مجھے قائد پاکستان منتخب کیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور ایسا نظام آ جائے کہ پھر ہر طرف ایک شورش ہوگی. لہٰذا میں آج آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس آنریبل ہاؤس کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا بھرپور نوٹس لیا جائے. یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں آج قائد پاکستان منتخب ہوا ہوں، میری جو سوچ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، مگر میں آج آپ کو بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں، وگرنہ پھر اگر خدا نخواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر ایک دفعہ آنریبل ممبر کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کا نوٹس لوں گا بجلی کی بندش کا، اور انشاءاللہ جلد میں ان کو جواب دلواؤں گا. بہت شکریہ.